سنت پر صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھو، جو درود میں پڑھوں وہ پڑھو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى جميع وصحبه أبد الظهور والكرما الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر رکھو، اللہ سے ڈرو. یہ زندگی عارضی زندگی ہے. یہ خواب کی طرح سے ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے. اسی زمانے میں ایک اللہ کے برگزیدہ ولی تھے حضرت بہلول دانا. بہلول دانا بادشاہوں سے دور اپنی الگ کہیں جھوپڑی بنا کر کے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے. لوگوں کو ان سے بڑی عقیدت اور جانتے ہو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، جو اس کی زبان سے نکلا وہ ہو جاتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی بولی ایسی ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا اللہ نے اس کو پورا کر دیا. یہ شام کی حضرت بہلول دانا. لیکن ہارون رشید کو ان پر غصہ آیا. بادشاہ تھا، سپاہی بھیج دیا، جاؤ بہلول کو گرفتار کر کے لے آؤ. حضرت بہلول دانا قبر کھود کر اسی قبر میں لیٹے ہوئے تھے. زمین میں قبر کھودی اسی میں لیٹے ہوئے تھے.
سپاہی سب پتہ لگاتے لگاتے وہاں پہنچ گئے. ان کی آنکھ بند تھی. سپاہیوں نے پوچھا زخمی کر دیا. پوچھا اٹھو بادشاہ نے بلایا ہے. بیدار ہوئے, مسکرایا, کہا لے چلو. ہارون رشید کے دربار میں آئے. ہارون رشید پوچھا میرے بلانے پر تاخیر کی آنے میں؟ حضرت بہلول تعالیٰ نے فرمایا غور سے سننا, میں بڑا پیارا خواب دیکھ رہا تھا. بادشاہ نے پوچھا کیا خواب دیکھ رہے تھے؟ میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں تخت پر بیٹھا ہوں, بادشاہ ہوں, کر ہے, سپاہی, خواتین, لوگ سب میرے حکم کے منتظر ہیں. شاندار محل ہے, باغات ہے. میں اسی خواب میں باؤ تھا کہ تمہارے سپاہیوں نے پوچھا مار کے مجھ کو خواب سے بیدار کر دیا, اس لیے آنے میں تاخیر ہوئی. بادشاہ ہنس کے کہا ارے بہلول وہ تو خواب تھا. فرمایا ہارون تم جس تخت پر بیٹھے ہو, جو تمہارے سپاہی ہیں, آج تم ہو اور تمہارے مرنے کے بعد دوسرا ہوگا, اس کے بعد تیسرا ہوگا. یہ خواب ہی تو ہے. ہارون رشید روک رہا. اللہ کے نیک بندے انہیں دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا, دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا. وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے, اور امید رکھتے ہیں تو صرف اللہ سے. مسلمان ہو, یہ دنیا چند روزہ ہے. بچپنا گیا, جوانی آئی, جوانی گئی, بڑھاپا آیا, بڑھاپا گیا, پھر موت آ گئی. تو بولو یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ غور کرو, کبھی تو سوچو کہ جب یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہ زندگی اچھی ہو, اور وہ کیا ہے؟ آخرت. وہ کیا ہے؟ جو غریب ہے اس کی بھی رات کٹ جاتی ہے, جو فاقہ کر کے سوتا ہے اس کی بھی رات کٹ جاتی ہے, جو بہترین غذا کھایا اس کی بھی رات کٹ جاتی ہے. رات رکتی ہے, دن رکتا ہے, زندگی رکتی ہے, یہ گزر جائے گی, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت میں ہوتی ہے. تو محبت کرو آخرت سے, اور اللہ والوں سے سچا پیار کرو. ملنے والوں سے راہ پیدا, ملنے والوں سے
راہ پیدا کر، اس سے ملنے کی اور صورت کیا؟ رب سے ملنا چاہتے ہو تو جو رب سے ملا ہوا ہے اس سے تعلقات بڑھا۔ دیکھو، سمجھنے کے لیے اللہ نے تم کو آنکھ دی، کان دیا، ناک دی، چکھنے کی قوت دی، چھونے کی قوت دی، سوچنے کی قوت دی۔ آپ اپنی آنکھ سے دیکھو، اندھیرا الگ ہے، اجالا الگ ہے۔ بولو، اندھیرے اور اجالے میں آنکھ سے امتیاز کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اچھی آواز اور بری آواز میں کان سے امتیاز کرتے ہو؟ بولو، کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ خوشبو اور بدبو میں ناک سے امتیاز کرتے ہو، یہ خوشبو ہے اور یہ؟ اچھا یہ بتاؤ، اگر بدبو کو 10 لوگ بولے کہ یہ خوشبو ہے تو خوشبو مانو گے؟ بولو نا، کیا کہو گے؟ اللہ نے مجھ کو سونگھنے کی قوت دی ہے، میں سونگھ سکتا ہوں، 10 نہیں 10,000 بولو کہ نجاست سے خوشبو آ رہی ہے تو مانو گے؟ بولو کیوں؟ اللہ نے سونگھنے کی قوت دی ہے، لیکن جس کے سونگھنے کی قوت ختم ہو جائے اس کو امتیاز ہوگا؟ بولو، سونگھنے کی طاقت نہیں ہے، امتیاز ہوگا؟ دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اچھی صورت اور بری صورت میں امتیاز کرے گا؟ دیکھ ہی نہیں سکتا، امتیاز کرے گا؟ سننے کی قوت نہیں ہے، اچھی آواز اور بری آواز میں امتیاز کرے گا؟ بولو، اللہ نے تم کو دل دیا ہے اور دل میں اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی محبت ڈالی ہے، اس محبت سے امتیاز کرو۔ جو رسول اللہ کا وفادار ہوگا اس سے ہمارا لگاؤ ہوگا، اور جو ان کا وفادار نہیں ہوگا اس سے میرا لگاؤ نہیں رہے گا۔ دیکھو، جو واقعی عالم ربانی ہوتا ہے، سچا عالم دین ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سچی محبت کرتا ہے۔ اب تم اپنے دل کو صاف کرو، دماغ کو صاف کرو، کہ جس کو بھی اللہ کے پیارے محبوب کا عاشق و شیدا پاؤ اس سے چمٹ جاؤ، اس سے لپٹ جاؤ، ملنے والوں سے راہ پیدا کرو۔ اس سے ملنے کی اور صورت کیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لوگوں تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی واجب ہے۔ یاد رکھنا، سارے مسلمانوں پر فرض ہے کتاب اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی سنت کی اطاعت کرنا، اور جو کچھ ائمہ دین نے کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ کی تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے، اس
کو ماننا یہ ضروری ہے. ہم نے اعلیٰ حضرت سے محبت کی، اس لیے محبت کی کہ ہم نے دیکھا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت ائمہ دین کے جو واقعی اولیاء اللہ ہیں ان کے سچے ترجمان ہیں. اعلیٰ حضرت کے فتاوے کو دیکھو، ہر بات ائمہ دین کے ارشاد سے مزین کرتے ہیں. اولیاء اللہ کے سچے عاشق، ائمہ دین کے سچے شہداء، اس لیے علماء حق نے اعلیٰ حضرت کو اپنا امام تسلیم کرتے. یاد رکھنا، بڑے سے بڑا عالم ہو یہ ضرور دیکھنا اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا ہے. فضائل دعا میں فرماتے ہیں اہل سنت کی پہچان ترک سب و لعن ہے. اہل سنت گالی گلوچ نہیں دیتے، اہل سنت کسی پر لعنت نہیں کرتے. یہ اہل سنت کی پہچان ہے. گالی گلوچ نہیں دیں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے، کسی پر لعنت نہیں کریں گے. یہاں تک اس میں نقل ہے ابلیس جو قطعاً یقیناً ایسا کافر جو کافر نہ مانے وہ اسلام سے خارج. ابلیس پہ لعنت ہے مگر اس میں نقل ہے ابلیس پر لعنت کرنے میں کوئی ثواب نہیں. اس سے بہتر ہے کہ تم درود شریف پڑھو، ذکر الہی کرو. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لعن سب عام ہو گیا. مسلمانوں اعلیٰ حضرت کے ارشادات کو مضبوطی سے تھامو اور اعلیٰ حضرت کو اپنا سچا مرشد، وہی تم کو سرکار غوث اعظم سے ملا دے، وہی تم کو سرکار خواجہ سے ملا دے. بزرگوں نے لکھا ہے مرشد اگر کامل ہے تو جانتے ہو بیعت کا فائدہ کیا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے مرشد کامل اگر اس کے اندر کمال نہیں تو اس کے شیخ میں ہوگا، اس میں بھی نہیں تو دادا پیر میں ہوگا، اس میں بھی نہیں تو پردادا پیر میں ہوگا. سرکار غوث اعظم میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں میرے سلسلے کا کوئی مرید بشرطے کہ پیر کامل ہو تو اس میں کمال نہیں ہے تو مجھ کو دیکھو، میں تو صاحب کمال. مشائخ فرماتے ہیں جب جاگنے کا وقت آتا ہے، موت کا وقت، پیاس کی شدت ایسی ہوتی ہے مرنے والے کو، اللہ نے اس کو غیب میں کر دیا، ظاہر نہیں ہے. پیاس کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ
مرنے والا سوچتا ہے کہ دریا میرے منہ میں لگا دیا جائے. ایسی شدت ہوتی ہے, تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اگر فرشتے چھوڑ دیں تو 1 میل تک وہ تڑپتا جائے گا. شیخ کامل ایسے وقت میں اس کی دستگیری کرتا ہے. اس پیاس کی شدت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و برکت سے ایسا جام پلا دیتا ہے کہ وہ سکون پا جاتا ہے. تکلیف کو ایسا آسان کر دیتا ہے کہ روح بہت آسانی سے برداشت کرتا ہے. تو مشائخ فرماتے ہیں کہ مرید ہونے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جاگنے کے وقت شیطان کے دھوکے سے مرید بچ جاتا ہے. اپنے شیخ پر اعتراض مت کرو. پیر بنانے سے پہلے چھان پٹک لو, سمجھ لو. پہلی شرط ہے سنی ہو, صحیح العقیدہ. سنی صحیح العقیدہ وہی رہے گا جو عالم ربانی, جو عالم ربانی ہو, علم اتنا ہو کہ ضروریات کے مسائل کو خود کتابوں سے نکال سکے, دوسرے کا محتاج نہ ہو. عالم. اب یہ مدرسے کا فارغ نہیں, کیونکہ بے شمار فارغ ہوتے ہیں, اعلان بھی ہوتا ہے, لیکن واقعی عالم ہوتا ہے. جیسے کوئی راجمستری ہو تو اس کی کاریگری سے لوگ پہچان دیتے ہیں کہ قابل ہے کہ ناقابل ہے. بولو, کوئی کاریگر ہو, کوئی میکینک ہو, تو اس کے کام سے پہچانا جاتا ہے کہ قابل ہے کہ ناقابل ہے. اسی طرح سے جو صاحب علم ہوگا, علم والے اس کو پہچانتے ہیں کہ وہ کیسا صاحب ہے. یہ میں نے اس لیے سنایا کہ آپ لوگ ابھی انجان, لیکن جب شیخ بنا لیا تو اب اس پر اعتراض کرتا ہوں. لوگوں کے بہکاوے میں مت آؤ. اللہ نے تم کو آنکھ دی, کان دیا, ناک دی, تو عقل بھی دیا. تمہارا شعور بیدار ہے اور دل بھی دیا. تو تم اپنے دل کو صاف کرو اور دل کی صفائی سے بات کرو. اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ کا ڈر رکھو, اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو ان کے نظریات ہیں, جو ان کے عقائد ہیں, جو ان کے خیالات ہیں, ان سے چمٹ جاؤ, اسی کو اپنے لیے نشان راہ بناؤ. جاہل صوفی بھی بہت جگہ پھیل گئے. عالم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک عالم وہ ہے
جو ظاہر کو جانتا ہے، ظاہر کے اعتبار سے حکم لگاتا ہے، ظاہر پرست ہے۔ اور ایک عالم وہ ہے جو حقیقت رسا ہے، وہ علم باطن سے بھی آگاہ ہے۔ جو علم باطن سے آگاہ ہے وہ تمہارے قلب کی اصلاح کرے گا، تمہارے دل کی اصلاح کرے گا، تمہارے دماغ کی اصلاح کرے گا۔ لیکن کب؟ جب تم اصلاح چاہو۔ اللہ پاک ہم تمام سنی مسلمانوں کے دلوں میں اپنا خوف ڈال دے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھر دے۔ ہم زندہ رہیں تو اپنے رب کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے۔ یہ دین بہت پیارا ہے، اللہ کو مانو، اکیلے میں بھی رہو تو ڈرو، خوف کھاؤ۔ جس طرح مجمع میں برائی کرنے سے بچتے ہو، اکیلے میں بھی اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے دور کرو۔ میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے قریب آتا اس کے دل کی صفائی ہو جاتی تھی۔ صاحب کمال تھے، کرامتیں بے شمار، جس پر بھی نگاہ ڈالی دل گندا ہے صاف ہو گیا، چور ہے ولی ہو گیا، شرابی ہے پاک ہو گیا، بدکار ہے ایک نگاہ ڈالی دل سے بدکاری کی خواہش دور ہو گئی۔ میرے آقا غوث اعظم کی شان پوچھتی خود فرماتے ہیں انا شیخ الکل، میں تمام پیروں کا پیر ہوں، اولیاء اللہ آپ سے فیض لیتے، لیکن اب فیض کا جاری ہے، لوگوں کا دل گندا ہو گیا، دماغ گندا ہو گیا۔ زمین جب زرخیز نہ ہو تو کسان اس میں کھیتی نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، زرخیز زمین میں کھیتی کرتا ہے، سبزیاں لگاتا ہے، اس میں اور چیز ہوتا ہے، لیکن کس زمین میں جو زرخیز ہو۔ تو اپنے دلوں کو پہلے زرخیز بناؤ تاکہ اولیاء اللہ کی نظر عنایت پڑے۔ دل کو زرخیز بناؤ، کیسے بنو؟ اپنی سوچ کو صحیح کرو۔ کچھ بھی ہو پہلے آدمی سوچتا ہے تب دیکھتا ہے، پہلے سوچتا ہے تب چلتا ہے، پہلے سوچتا ہے تب کچھ کھاتا ہے، پہلے سوچتا ہے تب ہاتھ سے کچھ پکڑتا ہے۔ سوچ اگر تمہاری صحیح ہو گئی تو جو حیوانی قوت ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گی۔ سوچ صحیح کرو۔ پوچھتے ہو سوچ صحیح کیسے کرے؟ دانا کو حلال کرو، دانے کو حلال کرو، حلال دانا،
حرام کھانے سے پرہیز کر. زندگی گزارنا ہے تو ہر موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سامنے رکھو. اللہ پاک ہم تمام سنی مسلمانوں کے دلوں میں حق کی محبت، جمع والے سنت، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے محبت اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دل سے دعا مانگو. تم نے دیکھا نہیں، تم نے ایک اس کی چوکھٹ سے اپنے سر کو ہٹایا اور ساری دنیا تم سے سرکش ہو گئی. تم ہی تھے، تم نے وضو کیا تھا تو غیروں نے تمہارا وضو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا. تم بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے، تمہاری پیشانی جھکی، دوسروں نے تمہارا جھکنا دیکھ کر اسلام کو اپنے اپنا لیا. آج کیا ہوا ہے؟ لوگ تم سے دشمن ہو گئے، تمہارے مخالف ہو گئے. اپنے وضو کو صحیح کرو، اپنے سجدے کو صحیح کرو، اپنے دل کو صاف کرو اور اللہ کے ولیوں سے سچی محبت کرو. جس ولی سے بھی محبت ہو جائے ان کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ، دل میں بساؤ. تو جانتے ہو تمہارا دل پاکیزہ ہوگا، دماغ پاکیزہ ہوگا. میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کرامتیں ہیں. میں کرامتوں کو بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن جانتے ہو ولی ایسے مقام پر ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. دیکھو 4,000 کتنا ہے؟ بولو، سو رہے ہو؟ 4,000 کتنا ہے؟ 8,000. اگر کوئی مٹی کا ڈھیلا اٹھائے اور اس کو ٹوک مارے، وہ مٹی کا ڈھیلا سونے کا ہو گیا. اب کہتا ہے کہ 4,4 7 ہوتا ہے، تو مان لو گے؟ بولو نا، مانو گے؟ ارے مٹی کو سونا کر دیا تو نہیں مانو گے؟ کیا کہو گے؟ مٹی کے سونا ہونے پر تعجب ہے، لیکن 4,4 7 کہنے میں آپ غلطی کر رہے ہیں. بولو. اسی طرح سمجھو جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا یقین کہ تمہارے حلق کی کوئی تلوار بھی رکھی. تو بس یہ سمجھو ہم تو رسول اللہ بنا دے. ہم نے پیر کو اپنا پیر بنایا ہے، یا رسول اللہ آپ کی محبت میں بنایا ہے. غوث اعظم آپ تک پہنچنے کے لیے بنایا ہے. جب تم واقعی اس یقین کامل پر پہنچو گے تو پھر یاد رکھو دنیا ملے نہ ملے، آخرت تو ان کے صدقے میں ملے گی. آخرت کا ملنا یہی کمال ہے. مرنا تو وہی ہے. بادشاہ بن گئے تبھی مرو گے، افسر بن گئے تبھی مرو گے، کچھ بھی بن گئے پھر بھی مرو گے. موت سے چھٹکارا نہیں ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہے. تو تم اسی زندگی کو اپناؤ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہابیوں کا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ عقیدہ گمراہی ہے. یہ عقیدہ اہل سنت میں نہیں ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے ہم اس سے دور ہیں، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے دور ہیں. ہم اس سے الگ ہیں، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے الگ ہیں. ان کے عقیدے کو باطل جانو، ہم اس سے الگ ہیں.
تب تو یاد رکھو کہ تم عقیدے حق پر دنیا سے گئے، اور اگر تم نے ان کے عقیدے کو باطل نہ جانا تو تمہارے لیے تباہی۔ اللہ پاک امام اہل سنت کی تعلیمات پر ہم لوگوں